تقلید اور اتباع ہم میں کوئی کہتے ہیں فرق کہ نہیں۔ شخصیتوں کو مت دیکھو، ہم کہتے ہیں آپ دلیل کو مراد فالو کرو۔ اس میں آپ دیکھیے اس طرح اپنے اصل بہت میں اصطلاحات میں دیکھیے مسئلے کو اجتہادات سے پیچیدہ بنانے کے بجائے ہمارا جو موقف ہے یہ کیوں غلط ہے، آپ یہ بتا دیں ہم کو۔ تقلید، آپ کا اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات ایک طرف، جی جی ہم کیا جی بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں جہاں کسی امام کی غلطی آپ کی واضح ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں امام کی تقلید کو چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لو، تو یہ ہمارا بولنا غلط ہے، ہماری دعوت غلط ہے یہ۔ اچھا ہوگی بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جی آپ کی جزاکم اپنی اللہ خیرہ۔ بات نہیں بلکہ علماء اکابرین کی بات ہے، سارے حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو وہ بھائی دکھائی نہیں بہت دیتا۔ اصل شکریہ، میں آپ ہم کیا تسلیم کرتے تو ہیں، کیے کیڑے کم سے بننے کم کا یہ کام بات، کرتے آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے تسلیم کیا۔ اصل ہم یہ میں نہیں ہم کہنے کہ کیا علماء کرتے ہیں، کابرین یہ نہیں مانتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اتباع کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھیں کے سامنے کہ دونوں طرف ہو رہی، اور اسی طرح تقلید کا ہم نے اصطلاح قائم کیا، اور تقلید کی اصطلاح ہم نے اسی لیے قائم کیا کہ اس کو مجتہد کے مقابل میں رکھا۔ جو خود شخص متبع ہوگا وہ کیسے مجتہد ہو، وہ تو مجتہد ہے نا، پھر وہ یہ اس کو بولنا اگر چاہ رہے دلائل کا شیخ، پتہ ہے ایک ہی تو وہ تو شخص مجتہد ہے۔ نہیں بات مسئلے دیکھو، میں اصولی بات جو ہماری دعوت ہے وہ آپ نے تسلیم کر لی، جو اصولی نہیں یہ بات آپ ہم نے کہی ہے، جو ہماری دعوت کا اصول ہے وہ آپ نے مان لیا، اور یہ واقعتاً اتنا سادہ تو اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ آپ سے بھائی جہاں آپ کے امام منوانے کی سے نہیں بات ہے نا، آپ دلائل سے پہلے سے ٹکرا مانتے رہی ہیں۔ ہو، جہاں دلیلوں سے، ایک منٹ سن لے، جہاں دلیلوں سے امام کی خطا واضح ہو جائے وہاں امام کی خطا کی اتباع نہ کی جائے، دلیل کی بات مانی جائے، امام کو خطا میں اس کی تقلید نہ کی جائے، دلیلوں کی ہزاروں اتباع کی جائے۔ مثالیں یہ ایسی بہت ہماری بیسک دعوت یہی ہے، آپ اس کو نا اصطلاحات میں الجھائیے نہیں، نہیں بیسک نہیں اصول اصطلاح میں ہمارا نہیں ہے، لیا، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی کہہ آپ رہے کے ہیں نا کہ پاس اگر بھی جہاں ہے۔ امام کی خطا دلیلوں سے واضح ہو جائے وہاں پر تقلید چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لینی چاہیے، آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ وہ تو ہم بیسک بات ہے، ہر کتابوں میں تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ امام صاحب جی ابھی ہاں تو بس ثنابلی صاحب اسی نے کا خود نام اہل فرمایا، حدیثیت ہے، اسی ثنابلی کا صاحب نام نے اہل خود حدیثیت ہے۔ فرمایا کہ احناف نے کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کچھ ابھی اسی اسٹریم میں کہیں غلطی نہیں کیوں نظر چھوڑا، آتی لیکن کیوں ہے۔ چھوڑا انہوں نے؟ امام صاحب نے ایک غلطی منٹ، کی یا نہیں کی وہ چیز تو ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے نہیں شاگردوں کی جو کتابوں میں کہ تفقہ فی جنہوں الدین نے اس کے چھوڑا، اندر ہے، اس میں جنہوں نے غلطی ہوئی چھوڑا، یا نہیں ہوئی وہ تو معلوم ہی نہیں ہے، ایک منٹ، لیکن کتابوں میں جنہوں جو نے موجود ہے چھوڑا وہاں نظر آ رہی کہ یہ غلطی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ اس دیا سے جنہوں نے امام چھوڑا وہ صاحب کے اوپر، مقلد تھے یا مجتہد؟ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے اس مسئلے میں وہ مجتہد تھے، ان کو صاف ظاہر ہوا، کتاب و سنت سے وہ مسئلہ ان پہ ظاہر ہوا، تو بالکل وہ مقلد نہیں استنباط تھے، ان کا کام آیا نا بھائی، وہ تو اس مقلد نہیں مسئلے تھے، میں کہاں مقلد آپ ان رہیں کو گے، مقلد نہیں مانتے ہیں؟ اس مسئلے میں کہاں مقلد رہے وہ؟ تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک بالکل مسئلے ہوتا ہے۔ میں ایک حنفی، ایسا ہو سکتا ہے نا آج بھی کہ ایک مسئلے میں ایک حنفی دلیل واضح ہونے کے بعد امام کا قول چھوڑ دے؟ ہزاروں اس کی وہ ہے مثالیں ہیں، میں وہی تو بول رہا ہوں کہ آپ جو منوانا چاہ رہے ہو وہ تو میری بات ہاں، وہ پہلے سے ہم مانتے ہیں نا کہ جہاں غلطی مجتہدین تو سے پھر ہوئی کسی تقلید مسئلے میں تو وہ ظاہر نہیں ہے کہ ائمہ کرام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتابوں میں درج ہے وہ بات، ائمہ کے حوالے منسوب ہے، ائمہ کی طرف ہی منسوب ہے، لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اس کو صاحبین نے اور دیگر جو حضرات ہیں احناف، علماء احناف، انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے۔ اچھا، ہزاروں آج مثالیں۔ کسی مسئلے میں جہاں پہ صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے، آج کسی مسئلے میں ایک دم سمجھنے کی لیول پہ آ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحبین کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہو گیا، تو آپ تو حنفی ہیں نا، تو کیا ہر مسئلے میں آپ امام حنیفہ کو ہی فالو کرتے ہیں یا کبھی صاحبین کا بھی قول لے لیتے ہیں؟ اکثر تو صاحبین کا ہی قول ہے، لے لیتے امام ہیں، ابو آپ کیوں حنیفہ لیتے ہیں؟ رحمۃ آپ تو اللہ علیہ مقلد کا امام اصول ابو ہے۔ حنیفہ کے ہیں، تو آپ جب امام حنیفہ کی مقلد ہیں میں تو آپ بتا رہا ہوں، صاحبین کا، امام ابو میں یوسف بتا کا رہا یا ہوں، امام محمد کا قول کیوں لیتے ہیں؟ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے تقلید شخصی ہوتی ہے، اصولی اعتبار سے، یعنی امام ابو نہیں آپ حنیفہ میرے سوال کا رحمۃ جواب اللہ نہیں دے علیہ رہے، کے دیکھیے میرے نہیں سوال کا نہیں وہ جواب آپ نہیں صاحبین دے رہے، انہوں نے اصول میں یہ قائم کہہ کیے رہا بھائی، ہوں جہاں تقلید صاحبین اصولوں کا میں۔ امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کبھی صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ باعتبار اصولوں کے، اصول کیا کلیہ، اصول؟ ضوابط کلیہ جو ان کے پاس میں ہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ صاحبین کی دلیل آپ کو راجح لگتی ہے تو آپ ان کا قول لے لیتے ہیں؟ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، کئی مثالیں ہیں، صاحبین کا میں قول، آپ کو ابھی صاحبین کی مثال نہیں دوں دلیل گا۔ راجح ہونے کی وجہ سے، ایک منٹ، صاحبین کی دلیل راجح ہونے کی وجہ سے آپ صاحبین کا قول لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں مسائل ہیں ایسے میرے باوجود اس کے بھائی، آپ حنفی ہیں؟ ہم نے پڑھا نہیں، ایسے اصل میں ہم ہزاروں نے پڑھا مسائل ہی ہیں، نہیں۔ اگر آپ صاحبین کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ حنفی ہیں، تو اگر اہل حدیث امام شافعی کا قول کسی مسئلے میں اور احمد ابن حنبل کا اور امام مالک کا قول لے لیتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے،
کیونکہ دلیلیں امام ابو حنیفہ کے قول کے بجائے راجح دلیلیں امام مالک اور امام شافعی اور احمد ابن حنبل کے پاس ہے، تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اگر آپ دلیل کی بنیاد پر صاحبین کا قول لے لیتے ہیں اور امام حنیفہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، تو اگر اہل اچھا حدیث میں جمہور بتاتا کا ہوں آپ قول کو، کسی مسئلے میں لے لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، جیسے رفع الیدین کا مسئلہ ہے کہ رفع الیدین پوری چلے دنیا میں جو ہے ائمہ جو ہے وہ رفع الیدین کے قائل ہیں، اور اس مسئلے میں امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے جمہور کا قول لے لیتے ہیں اہل حدیث، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، آپ صاحبین کا قول لے سب سکتے ہیں سمجھ دلیل میں کی آ رہا ہے بنیاد پر، مجھے ابو حنیفہ کو چھوڑ مجھے سکتے ہیں، صرف یہ تو اگر سمجھنا ہم ہے آپ امام ابو سے، حنیفہ کو چھوڑ دے رہے ہیں جمہور کی قول کو دلیل کی بنیاد پر، تو کیا غلطی کر رہے ہیں ہم؟ چلیں آپ نے کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، امام شافعی کو لے لیے تو ہاں، آپ مقلد کس کے رہے؟ مقلد رہے یا متبع رہے؟ ہم نہیں تقلید کر رہے الحمدللہ، ہم تو دلیلوں کی تقلید بنیاد ہو پر گئی بھائی، دلیلوں کی بنیاد۔ ارے بھائی قول پر آپ آپ نے نے عمل میرے کی بات کی کال نا کا ابھی۔ جواب نہیں دیا، آپ نے میرے بات کا جواب نہیں دیا۔ میری بات کیا تھی؟ میری بات یہ تھی کہ آپ نے دلیل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اور صاحبین کا قول لے لیا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کہا کہ ہم اگر امام احمد ابن دلیل کی حنبل اور اتباع ہو امام گئی نا، مالک کا قول لے لیں، دلیل کی اتباع ہو گئی۔ ماشاءاللہ، ہم تو یہی بول رہے ہیں کہ بات دلیل کی ختم اتباع ہو ہونی چاہیے۔ تو ہاں، پھر بات ہی ٹھیک ہے ختم ہو گئی نا، پھر علی تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے تو بتائیں آپ نے یہ کیوں، اچھا ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی سمجھ میں، ہم وہی آپ تو یعنی ارے پہلے سے آپ جو سمجھتے ہیں میرے بھائی، دیکھیے جو ہم کر رہے ہیں وہی آپ بھی کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں پہلے وہی سے آپ بھی کر رہے سمجھتے ہیں، ہیں، آپ بھی صرف نہیں اتنا نہیں نہیں سمجھنا نہیں ہے نہیں کہ نہیں ہے، تقلید اور فرق ہے اتباع میں فرق کیا ہے فرق ہے۔ فرق ہے فرق ہے فرق ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے، واضح کرے فرق ہے آپ جی، فرق ہے فرق یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کو ہم کہاں کیا لے کہہ کے رہے گئے ہیں؟ اور کہاں سے کہاں دیکھیے لائے؟ نہیں بھائی نہیں بالکل، نہیں دیکھو بات کلیئر ہو گئی، ابھی آپ کمنٹ پڑھیے گا، دیکھیے نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ یہ ہم سمجھ آپ میں کیا آ کہہ گئی رہے ہیں؟ نا کہ دلیل اتباع کی تقلید اور بنیاد پر نہیں ہے۔ آپ امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے صاحبین کا قول لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر۔ ہم دلیلوں کی بنیاد پر کبھی امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے امام شافعی کا، جمہور علماء کا لے لیتے ہیں، آپ کبھی امام آزاد شافعی کا امیدوار قول ہے، چھوڑ کر کے امام ابو حنیفہ کا قول لے لیتے ہیں۔ تو بالکل آپ بالکل، نے جو اچھا اپنے لگے آپ گا کو آپ ایک کو وہاں چلے مسلک میں جاتے کیوں ہیں، بند کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے ماشاءاللہ کہ آپ کو دلیلوں کا جو اچھا تجزیہ لگتا ہے کر وہ کے، کریں۔ اگر آپ نہیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم نے دلیلوں کی بات کی بھائی، ہم نے کیا کہا کہ آپ اچھا لگتا ہے تو اسی لیے صاحبین کا قول لیتے ہیں، آپ بھی دلیلوں کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ ہم چلیں یہ آپ کہہ اصول رہے ہیں بتا کہ دیں پھر میرے کو آپ نے، اگر ماشاءاللہ آپ دلائل کی بنیاد پر اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی آپ مجھے مسئلے اصول میں بتا دیں نا، امام ابو، ارے بھائی میری بات تو سن لیجئے پوری، آپ ماشاءاللہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پر ایک جگہ آپ کہیں امام حنیفہ غلط ہے اور صاحبین کا قول لے رہے ہیں، تو اس صلاحیت کو آپ نے صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے مسلک کے ماننے والے علماء میں کیوں محدود کیا ہوا ہے؟ اس کو پھیلائیے، اس جواب کو دوں، پھیلائیے نا، اور ہاں اس کو جواب اور دوں کہ آپ پھیلائیے۔ کو جیسے اہل حدیث نے اپنے آپ کو اس معاملے میں یہ محدود نہیں کیا کہ نہیں بھائی صاحبین اور امام حنیفہ ہی میں سے کسی ایک کا قول لینا ہے، ہم امام شافعی کی یا امام آپ مالک یا امام جواب تو احمد لے ابن لیجیے حنبل کی حاجی طرف صاحب، نہیں جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب جی جواب لے لیجیے۔ جواب یہ ہے کہ آپ یعنی جو بات کہہ رہے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی قول کو دلائل کے خلاف آپ کو نظر آ رہا، حالانکہ وہ امام صاحب کی غلطی ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کتابوں میں درج ہے کوئی قول ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو صاحبین کا جو دیکھا یعنی ہم نے مسئلہ کہ انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو اس کو لے لیے آپ، انہوں نے تو لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق۔ آپ کے پاس میں کیا اصول ہے بتائیں آپ، سوائے اسناد صحیح ہن کے علاوہ آپ کے پاس کیا اصول ہے؟ شیخ اصل میں خالی نا ان کو اختلاف وہ نہیں جو ہے نہیں وہ اصطلاح، ارے بھائی یہ ہاں اصطلاحات میں جائے نہ جائیں، جو سن رہی عوام ان کے بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ۔ میں یہ غفران میں پوچھ رہا ہوں، بہت چلو بڑی ایک بات اور میں بحث پوچھتا ہوں، ایک ذرا سی بات میں اور نہیں پوچھتا ہوں، یہ جس لاسٹ نے یہ کر کے ایک کنکلوڈ منٹ کر دیجیے۔ ایک منٹ نہیں شیخ، اصول جس ہونا نے یہ چاہیے نا، دلچسپ بات ہو رہی ہے، امام نہیں صاحب نہیں سے نہیں اختلاف کرنے کا اصول ہونا چاہیے بھائی۔ آپ کے پاس میرے پاس دیکھیں، میرے پاس میں امام شافعی کا اصول ہے، یا میرے پاس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے، یا میرے پاس امام شافعی کا اصول ہے، یا امام ابو حنیفہ کا اصول ہے، اصول ہے، لیکن اصول فقہ ہے، صرف اصول حدیث پورے دین کا اصول نہیں ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں، آپ سارے حضرات جو ہے علماء کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کم از کم اتنا تو احادیث مبارکہ میں آپ کی توجہ ہے، اتنا افاقہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ بھئی سوال احادیث میں ہے۔ نہیں ان سوال کو بول مجھے لینے رکھنے دیں۔ دیجیے، بعد میں یہ بات دوسری جگہ لے جا اب رہے ہیں، لیکن یہ لے جائیں، ایسی بات کر لیں جی۔ ایسی کئی حدیثیں ہیں جن کی سند صحیح ہے، لیکن وہ قرآن کریم اس کا متن آواز خلاف، سند صحیح ہے متن کے خلاف۔ آواز تو اچھی ہے میرے ماشاءاللہ۔ خیال سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے ذرا، شیخ سرفراز نے بہت اچھا سوال پوچھا تھا بھائی، آپ اس سوال کے جواب کو ذرا دے دیتے کہ نہیں جن میں اس لیے اصولوں کی وجہ میں سے بیچ میں بولوں گا تو نہیں، یہ آپ بولیں گے کے کہ میں سوال کا روک رہا جواب ہوں۔ انہوں نے دیتے دیتے وہ کوئی دوسری ٹریک پہ چلے گئے، تو میں چاہ رہا ہوں واپس موضوع پہ آ جائیں۔
کیونکہ وہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال پوچھا. کیا سوال تھا شیخ کا؟ اچھا زید کہ بھائی، آپ جس سمجھائیں. بنیادوں کی جی میں سراج آڈیو میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جو شیخ سرفراز نے بہت اہم سوال، میں رکا تھا آپ کے جواب کے لیے کہ بھئی آپ وہ جواب کیا دے رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ ایک اچھا سمجھدار، یعنی ہم لوگوں کو ڈسکشن کرنا ہمارا مقصد ہے. تو یہاں پر شیخ سرفراز نے جو سوال پوچھا تھا وہ کیا سوال تھا میرے بھائی؟ وہ یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جن اصولوں کی جس طرح سے آپ لوگ کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کا قول لیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم امام شافعی کا قول لیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، امام مالک کا لیتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کا لیتے ہیں، تو اس میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ کم از کم اختلاف جی کے لیے اصول لازمی ہیں. ائمہ اچھا، تو یہ بتاؤ مجتہدین سے اصول جو آپ نے بغیر کہا کسی اصول کہ آپ کے حنفی اصول پورا کے متعلق اصولوں میں آپ بتائیے کہ کیا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ سے کہیں بھول ہوئی ہو، یا حنفی فقہ کے سارے علماء کو ملا کر کہیں انسان ہے نا ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے، کہیں بالکل دوسری طرف اگر دلائل کی روشنی میں اصول صحیح ہے، وہاں کے اصول کو ہم نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر اس سوال کا جواب دیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کو صریح دلائل مل جائے تو وہاں تو جی تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، آپ بات سے یہ میں ہے سوال کہ پوچھ رہا اگر ہوں، رکیے نا، اختلاف دیکھیے یہ ہے آپ سے میں جو سوال پوچھا کہ اسی کا ائمہ جواب دیجیے، آپ کسی کوئی اور بھی جواب امام نہ کی دیجیے. تقلید میں اگر ہم ہیں. نہیں، معذرت، میں نے کیا پوچھا آپ شاید میری سب بات نہیں سمجھے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اصولوں میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور حنفی فقہ کے نہ کوئی اصول میں انسان ہونے کے ناطے کہیں ان سے بھول ہوئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص میرے سامنے اصول پیش کرے تو میں پھر بتاؤں آپ کو. نہیں، آپ بتاؤ کہ اگر مان لو کہ باقی اصول سارے کلیہ، اماموں میں، ضوابط سارے کلیہ. علماء سے کہیں پر اگر مان لیجئے اگر آپ کو جی کسی اصول میں غلطی ملے گی کہ یہاں پہ حنفی فقہ میں غلطی ہوئی، تو آپ وہاں کی بات قبول کرو گے یا یہ کہوں گے کہ ہم حنفی، ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اصولوں پر اگر وہ بات صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں جیسے ہاں، اگر صحیح ہے تو سب کو سرفراز. ماننا چاہیے، نہیں، میں امام ایک شافعی فقہ منٹ، کے وہ ماننے اصل والوں کو میں بھی آپ، ماننا چاہیے. ہاں صحیح بیسک اور سوال غلط کا آپ ثابت جواب نہیں کرنے دے کے رہے ہیں بھائی، لیے آپ اصولوں کی بات کر لیں. آپ کا ایسا کون سا اصول ہے جو آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات لی جا سکتی ہے، پر وہ اصول ایسا ہے کہ وہ ہم اگر اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ امام شافعی کی بات لی جا سکتی ہے امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے، تو وہ غلط ہو جاتا نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ہے. رفع دین کرتے ہیں، شافعی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں. دیکھو آپ کو موضوع پہ غلط کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں، یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا. نہیں کیا بات بولا یہ آپ نے؟ نہیں ہم ریفرین کرتے ہیں، کیا بولا آپ نے؟ آپ ریفرین کرتے ہیں؟ آپ حضرات رفع الدین کرتے ہیں نا. ہاں، شوافی بھی کرتے ہیں، ہم حنبلی بھی کرتے ہیں، حنابلہ مالکی حضرات ہاں، بھی ہاں، کرتے ہیں. آپ کو کیوں ہاں، بولا جاتا تو وہی ہے؟ تو ہم وجہ پوچھ یہ رہے ہے تھے کیوں کہ بولا جاتا ہے. ہاں، وجہ یہ ہے کہ ان تینوں ہاں. حضرات کے پاس میں فقہ کے اصول ہیں. آپ کے پاس میں فقہ کے اچھا اصول بتائیے نہیں، کون بلکہ سی آپ کے فقہ کا پاس میں یہ اصول ہے، ہے؟ اچھا آپ ایک کے بات، پاس رفع میں الدین یہ بھائی ہے بات کہ کر آپ لیتے اس کے ہیں، ایک خلاف منٹ. فتویٰ دیتے ہیں. چاروں ٹھیک ائمہ ہے، کے نہیں چاروں نہیں، ائمہ کے پاس یہ فتویٰ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا، یہ بات غلط ایک فہمی ہے ان منٹ، کو نہیں کہ نہیں ہمارے نہیں پاس کوئی نہیں اصول نہیں ہی نہیں، نہیں ہے، ایک ہم منٹ لوگ ایک بغیر منٹ، اصول زید کے بھائی کام زید کرتے بھائی ہیں. زید بھائی زید بھائی جی زید بھائی اصول بتائیں. زید بھائی، چلیں ایک منٹ ایک بات میں پوچھ رہا ہوں. جی. تو بھائی ہمارا اصول ہے نا، ہم نے تو اصول اپنا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تو اس کے مقابلے میں کسی امام کا قول نہیں لیا جائے گا. سادہ سا اصول ہے، اسی اصول کی بنیاد پر ہم حدیث کو مانتے ہیں. جن چلو مانیں، اصولوں میں کی آپ کو بنیاد حدیث پر پیش کرتا امام ہوں. شافعی نے، تو یہ کیا پرابلم ہے پھر اس میں؟ بھائی یہ آپ ہمارا مانیں، حدیث اصول ہے. میں پیش کرتا ہوں. میں حدیث پیش کرتا ہوں، آپ ہاں، مانیں. نہیں آپ ابھی مانیں. اس دیکھو پر بات کریے نا. آپ موضوع نے رفع ڈائیورٹ ہو الدین رہا کی ہے. بات کی نا. میں ارے صرف بھائی اتنا آپ سمجھنا ڈائیورٹ کیوں چاہ کر رہا رہے تھا. ہیں؟ آپ نے رفع الدین کی نہیں بات کی نا. مان سکتے ہم میرے بھائی رفع بھائی، الدین نہیں اس لیے حدیث کرتے ہیں، آپ کہہ ہے. رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کس اصول کی بنیاد پر امام حنیفہ سے مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اصول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی امام کا قول نہ سرفراز لیا جائے. بھائی، یہ کوئی راکٹ سرفراز سائنس بھائی، نہیں ہے، حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں، ثابت شدہ حدیث ہے، حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کیا تو حدیث ثابت ہو گئی، تو ہم نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اور جو جمہور علماء کا قول ہے اس کو لے لیا کیونکہ ان دلیل کے مطابق ان کا قول صحیح ہے. تو یہ اصول کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تو اصول نا. سرفراز بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصول بتائے تو ہم نے اصول بتایا. چلیں بات سنیں تو صحیح. آپ نے اصول کیا بتائے؟ اسنادہ صحیح. آپ کا مطلب یہ ہے صحیح سند اگر صرف ارے یہ ثابت ہو نہیں جائے. آپ کو غلط فہمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث بھائی بھی صحیح دیکھو، ہے. حدیث صحیح ہے، سلف کا فہم اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، شروع سے جب سے اسٹریم ہو رہی ہے تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں تو دیتے ہیں. اس حدیث کے چلیں ساتھ امت کے علماء نے بھی وہ بات سمجھی ہے، امت کا فہم بھی وہ ہے، تب ہم وہ کوئی بات کرتے ہیں. چلو میں آپ کے اب سامنے آپ ایک میرے حدیث پیش سوال کر کا دیتا جواب، ہوں. آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، آپ میرے کہاں سوال کر کا رہے جواب کیوں ہیں؟ نہیں دے رہے؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ محدود کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر کے اصولوں کی وجہ صاحبین سے. کا قول لے سکتے ہیں اصولوں کی بنیاد، تو آپ کبھی امام شافعی کی طرف چلے جائیں، کبھی امام مالک کی طرف چلے جائیں.
نہیں اصول جس کی تقلید کہنے آپ تقلید کے جو ہوتی اصول ہے نا، اصول یہ کہتے ہیں کہ آپ امام حنیفہ کی بات تو رد کر سکتے تو ہیں یہ صاحبین کی بات پر، بتا رہی ہے صاحبین کی بات بات سب لے لوگوں سکتے کے لیے۔ ہیں، وہ صحیح ہے۔ وہ آپ نفسانی کے اور اصول یہ کہہ خواہشات رہے کی ہیں، اتباع مجھے ہو فرق جاتی ہے نا۔ بتائیے آپ، مجھے ایک فرق بتائیے آپ ایسے ہوا میں بات مت کریے، مجھے فرق بتائیے آپ کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ دے رہے ہیں صاحبین کے قول کی وجہ سے، تو آپ صحیح ہیں۔ ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ رہے ہیں، امام جمہور کے قول کی بات لے رہے ہیں، حدیث کی وجہ سے تو غلط ہیں۔ ہم غلط کیوں ہیں، آپ صحیح کیوں ہیں؟ اس کی وجہ میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ جس کو صحیح حدیث بول رہے ہیں تو کس وجہ سے بول رہے ہیں؟ سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے بول رہے ہیں نا۔ بھائی آپ کے کون سے اصول ہے جس کی میں وجہ سے آپ صاحبین کی بات لے رہے ہیں، امام حنیفہ کی آپ بات سمجھ چھوڑ نہیں دے رہے میرا ہیں؟ بات، آپ کس بیان کے ہی اصول کرتے کی رہیں، بنیاد بات پر یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بات مقلد تو ہو کر کرنے کے دیں۔ آپ مقلد ہو کر کے دو مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر دے رہے ہیں کہ اس مجتہد کی بات چھوڑ دی جائے، اس کی لی جائے۔ آپ آپ اسناد مقلد ہے میں نا، صحیح ہن کے حوالے سے اصول سمجھ رہے ہیں نا آپ آپ، ایک ہی مقلد ہے اصول ہے نا، نا آپ کے پاس میں، آپ صحیح مقلد ہیں سند کہ آگے نہیں ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے۔ میں نہیں، مقلد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ امام حنیفہ کی بات رد کر کے صاحبین کی بات لے رہا ہے، اتنا اس کے کہاں سے اندر نہیں؟ صلاحیت آ گئی ہے۔ کون سی بات یہ بتائیں؟ ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ صاحبین نے بہت ارے سارے بات مسائل میں اختلاف کیا اور اس میں آپ کے بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات وہ لے رہے تو ہیں، آپ نے بات خود ختم تسلیم ہو کیا گئی، ہے۔ وہ بات پہلے ہو گئی کہ نہیں وہ ختم اصولوں کے ہوئی، مطابق ہے ارے نا۔ وہی بات چل رہی ہے۔ آپ مجھ کو آپ یہ اپنا اصول بتائیں، اس کا بتائیں نا، جواب دیں کہ آپ اس کا ہیں جواب ملا نہیں مقلد آپ کو؟ اور آپ کے اندر ان کے اتنی پاس اصول صلاحیت ہے آ نا گئی بھائی، ہے کہ آپ مقلد ہو کر کے یہ کہہ سرفراز رہے بھائی، ہیں کہ امام ابو مجتہدین حنیفہ کے کی اپنے بات۔ اصول ہیں، آپ کے پاس میں سوائے صحیح حدیث کے کوئی اصول نہیں ہے۔ ہمارے میں ہمارے پاس چیلنج کر رہا ہوں آپ کے میرے خیال سامنے۔ سے آپ جیسے دہرا رہے ہم ہیں اپنی بات کو، جیسے میرے خیال سے ہم ابھی سرکل میں بات دیکھیے جا رہی ہے، تو نہیں ان ابھی کے ابھی پاس بات ہے نا نہیں سرکل نہیں میں تو جا رہی ہے، میرے کیونکہ سوال وہ کا آپ مجھے ایک ہی جواب دیں لائن ابھی، آپ میرے میرے پاس سوال کا ہے جواب دیں۔ اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، کئی اصول ہیں، ایک اصول تھوڑی ہے بھائی۔ ہمارے بھی اصول ہیں، ہمارے بھی تو اصول ہیں، کہاں ہے بتائیں؟ الحمدللہ ہمارے بھی اصول آپ فقہ تو ہیں۔ بول رہے ہیں کہ جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ آپ کا، تو میں ارے آپ کو وہ بھی ایک اصول ہے، وہ ایک تو اصول میں ہے، آپ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اصول نہیں، ہمارے اصول ہیں، جو ہمارے ائمہ کے اصول ہیں وہ ہمارے بھی اصول ہیں، جو امام میں آپ شافعی، کے مالک، سامنے احمد ابن حنبل صحیح کے اصول ہیں سند وہ کے ہمارے ساتھ بھی حدیث اصول ہیں، پیش کرتا ہوں۔ وہ بھی ہمارے اصول ہیں۔ ان اصولوں میں بھی دیکھیے، جیسے ہم اقوال کے معاملے میں، آخری بات بولتا ہوں، میرے خیال سے میری بات پوری ہو گئی، میرا سوال آپ کے پاس رہ گیا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، صاحبین کی بات لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر، اور وہ آپ صحیح ہوتے ہیں، اور ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام شافعی کی بات لے لیتے ہیں، جمہور کی بات لے لیتے ہیں، تو ہم غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی واضح فرق نہیں بتایا اپنے رویے میں، ہمارے رویے میں، کہ آپ اپنے آپ کو مختصراً صحیح میں کیوں آپ کو بولتے ہیں، ہم جواب کو دے غلط دیتا کیوں ہوں، بولتے ہیں۔ سنیں پہلی سنیں بات یہ سنیں۔ ہے۔ دوسری بات یہ میں بھی کنکلوڈ کر رہا ہوں، آگے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں چلو کنکلوڈ کر رہا ہوں جی، اپنی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مقلد ہیں، مقلد ہونے کے باوجود اتنی ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مجتہد کو چھوڑ کر کے دوسرے مجتہد کا قول لے رہے ہیں، حالانکہ آپ مقلد ہیں آپ مقلد، پر آپ تقلید کے باوجود اتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں کہنے کہ امام حنیفہ غلط ہیں اور صاحبین کا قول صحیح ہے، باوجود اس کی کہ آپ مقلد ہیں۔ مقلد جو ہے وہ بیٹھ کر کے مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، ریفری بنا ہوا ہے، بات اور وہ اگر امام مجھے حنیفہ کی ہوئی نا بات تو چھوڑ میں دے رہا مختصر ہے۔ بات جواب ایک منٹ، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے آئی؟ آپ جب مقلد تھے تو آپ کو اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت اور اتنی جرأت آپ نے کیسے پیدا کر لی کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے اور صاحبین کے فتوے کو صحیح قرار دے رہے ہیں؟ یہ یہ جرأت آپ سوال کے ہی اندر آپ کہاں کا سے آئی؟ غلط ہے، تو یہ دو سوال میں نے کیا۔ باقی جو آپ بنیادی نے طور کہا نا سے یہ ہمارے سوال اصولوں غلط کے ہے۔ بارے میں، ایک آپ بیچ میں منٹ مت بولیے، آپ بیچ میں مت بولیے، آپ بیچ میں مت بولیے۔ باقی جو آپ اصولوں کی بات کر رہے ہیں نا، جیسے فروعات میں، اقوال میں ہم ترجیح دیتے ہیں نا کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کا قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے تو ہم نے ان کا قول لے لیا، بہت سارے مسائل اس میں امام شافعی کا قول چھوڑ کے امام حنیفہ کا قول لے لیا، کسی مسئلے میں ہم کو یہ لگا کہ امام شافعی کی بات زیادہ راجح ہے تو ان کی بات ہم نے لے لی۔ ایسے ہی اصولوں کا معاملہ ہے، ہمارے سامنے سارے مذاہب کے اپنے اپنے اصول ہیں، تو جس مذہب کا جو اصول دلائل کے مطابق زیادہ راجح ہیں وہ اصول لے لیتے ہیں، اور جو راجح نہیں سب وہ کا چھوڑ چھڑایا دیتے ہیں۔ ہوا مذہب ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ مان لیں، اس کو چھڑانا بھی بول دیں آپ تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لیکن کہ اصول الحمدللہ ہم کوئی نہیں ہے تمام آپ کے ائمہ کے پاس۔ متبع ہیں۔ آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں، ہم سب جگہ سے چراتے ہیں۔ اگر یہ چرانا ہے نا تو آپ صرف حنیفہ سے چراتے ہیں، ہم کو جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے وہاں سے چرا لیتے ہیں۔ اگر یہ چرانا ہے نا تو بھی آپ سے اچھے چور ہیں الحمدللہ، کہ آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں، چاہے اچھا مل جائے چاہے گندا مل جائے۔ جیسے بعض علماء نے کہا تقلید کرنے والا جو ہے نا وہ اندھے آدمی کی طرح ہوتا ہے، جو رات میں جا کر کے لکڑیاں اٹھا رہا ہے تو اس کو جو لکڑی کی جگہ سانپ بھی مل گیا تو وہ بھی اٹھا لیا۔ اگر یہ چلو چرانا ہی ہے نا میرے بھائی، مکمل کریں آپ۔ تو ہم اچھے چور ہیں آپ سے،
अगर ये चुराना भी है तो हम आपसे अच्छे चोर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको अच्छा बुरा सही गलत जो मिला सब चुरा लेते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ना जो सही मिलता है वही चुराते हैं। तो जैसे फुरुआत के मामले में हम ये करते हैं कि भाई इस मसले में इमाम हनीफा की बात दलीलों के मुताबिक ज्यादा राजी तो ले लेते हैं, इस मसले में इमाम शाफी की बात ज्यादा राजी तो ले लेते हैं, इसमें जुमहूर की राय ज्यादा राजी तो लेते हैं। ऐसे ही सारे अइम्मा के उसूल हमारे उसूल हैं। तो जिनके जो उसूल कुरान और सुन्नत के मुआफिक है वो हम ले लेते हैं, और जिनके उसूल कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, दलाइल से साबित नहीं हो रहे, मरजू हो रहे, उनको हम छोड़ देते हैं। तो कुछ मसाइल हम उसूलों में, कुछ उसूल हम हनाफ के कबूल कर दें, कुछ उसूल उनके रद्द कर देते हैं, कुछ शबा के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, कुछ हनाबला के कबूल करते हैं, कुछ रद्द कर देते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक असल दलील है। दलील की बुनियाद पर अक़वाल भी लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं। हमारे नजदीक असल दलील है, दलीलों की बुनियाद पर अक़वाल भी हम लेते हैं और दलीलों की बुनियाद पर उसूल भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।